ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ، ارے محبوب آپ ڈر سنائیے، بھی اس قرآن کے ذریعے، الذین یخافون، ان لوگوں کو ڈر سنائیے جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، وہ اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور جمع کیے جائیں گے۔ تو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں انہیں قرآن کا مزید درس دیجیے تاکہ وہ اللہ کا مزید قرب حاصل کریں۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور وہ اس بات کا بھی ڈر رکھتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا کوئی دوست کام آئے گا نہ کوئی سفارشی، یعنی اگر ایمان برباد ہو گیا تو نہ دوست کام کے ہیں نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ ایسے لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں آخرت کا خوف ہے انہیں قرآن کا درس دیجیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو جائیں، یعنی مزید اللہ کا وہ قرب پائیں۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر درس دیا گیا کہ انسان دین کی خدمت کرے، جو نہیں سنتا اسے سمجھانے کی کوشش کرے، پھر بھی وہ نہ سنے تو وہ اس کا غم نہ کرے، بلکہ ان لوگوں پر توجہ دے جو اس کی بات توجہ سے سننے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب کسی سے دین کا کام لینا ہوتا ہے تو وہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ کفار جو مکے کے تھے ان کے بڑے بڑے سردار رسول اللہ پر ایمان لے کر نہیں آئے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم نے رسول اللہ کو نہیں مانا تو یہ دین ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبشہ سے آئے ہوئے غلام حضرت بلال کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، روم سے آئے ہوئے سہیب کو ایمان کی دولت دی، فارس سے آئے ہوئے سلمان کو ایمان کی دولت دی، اور انہوں نے بڑے بڑے شہر اور بڑے بڑے ملک فتح کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے وہ دین کا کام لے لے۔ تو اگر کوئی دولت مند، عہدے، منصب والا، یہ طاقت رکھنے والا اگر دین کا کام نہیں کرے گا، اللہ چاہے گا تو کسی غریب سے کمزور سے دین کا کام لے لے گا۔ ابابیل کا جو واقعہ ہے، ہاتھی والوں پر جو ابابیل پرندوں نے کنکریاں ماری ہیں، تو اب دیکھیں کتنی بڑی فوج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام، اس فوج کو تباہ کرنے کا کام کس سے لیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے اور چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ جس سے چاہے دین کا کام لے سکتا ہے، اس کا دین بھی محتاج نہیں ہے اور اللہ بھی لوگوں کا محتاج نہیں ہے۔ جب یہ بات بتا دی گئی تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفار مغرور ہیں، غرور و تکبر رکھتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مجلس میں اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ ہے، تو یہ اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ نہ ہو تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھیں، کیونکہ جو آدمی دولت مند ہو، مالدار ہو، حکومت والا ہو، تو وہ ایسے شخص کے ساتھ بیٹھنے میں شرم محسوس کرتا ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں، تو یہ ہماری اس طرح ناک کٹ جاتی ہے۔ اس پہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محبوب آپ انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے گا کہ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ غریب صحابہ کہ جو بظاہر غریب ہیں لیکن دل کے بہت امیر ہیں، اللہ کی یادوں سے ان کے دل وابستہ ہیں، تو آپ انہیں دور نہ کیجیے گا۔ یریدون وجہ، یہ غریب صحابہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ ان کافر مالداروں سے ہزاروں درجے بلند و بالا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ کافروں کی ایک جماعت رسول اللہ کے پاس آئی اور وہ کہنے لگی کہ ہم بات سننے کے لیے آئے ہیں، آپ ہماری خاطر جتنے غریب ہیں ان کو اٹھا دیجئے اور ہماری ایک الگ مجلس قائم کریں اور ہماری بات آپ سنیں۔ ایسے موقع پر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کو اٹھا دیتے تو غریب صحابہ بھی سمجھدار ہیں اور وہ سمجھتے تھے کہ اصل ہمارا یہ اٹھانا دین کی خاطر ہے، کہ کافر اگر ابھی چلے جاتے ہیں تو یہ بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو ہم تو سمجھنا چاہتے تھے لیکن ہمیں سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگر حضور اٹھا دیتے تو غریب کوئی ناراض بھی نہ ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
یہ پسند نہ فرمایا کہ رسول اللہ کے غلام رسول اللہ سے دور ہوں، اور ان کافروں کو بتا دیا گیا کہ اگر تم دین کے خادم بنتے ہو تو تمہاری حیثیت ہے، ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس واضح ملتا ہے کہ ہم مالداروں سے یا دنیا دار لوگوں سے کہ جو دین سے دور ہیں ان سے ہرگز مروب نہ ہو، کیونکہ دین کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم دین کے محتاج ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے مروب ہونا اور ان سے متاثر ہونا اور یہ سمجھنا کہ یہ آئیں گے تو دین کا کام ہوگا، یہ سوچ ہی اسلامی سوچ نہیں ہے۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، وما من حسابک علیہم من شیء، ان پر آپ کے حساب سے کچھ نہیں۔ یعنی ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، ہماری ذمہ داری تو صرف اور صرف نصیحت کر دینا ہے۔ فتطردہم، پھر انہیں تم اگر دور کرو، فتکون من الظالمین، تو یہ کام انصاف سے بعید ہے اور نبی کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور ہم نے بعض کو بعض کے لیے امتحان بنا دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک غریب شخص ہے، مثلا صحابی ہے، غریب ہے، بظاہر امتحانات ہیں، بظاہر مشقتیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے پیارے ہیں، اور دوسری طرف ہزاروں کافر ہیں کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ ان سے بغض رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نفرت فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے عداوت رکھتا ہے۔ وہ اللہ کے پیارے ہرگز نہیں ہے، لیکن بظاہر دولت کی فراوانی ہے۔ اب ہوگا یہ کہ جب کافر مومن کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ اگر یہ صحیح ہے تو اتنا پریشان کیوں ہے، لہذا وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھے گا۔ یہ ہے امتحان، یہ ہے آزمائش۔ تو بعض کو بعض کے لیے اللہ نے امتحان بنا دیا، کیونکہ جو آزمائشیں آتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ یہ آزمائشیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہوں، آزمائشیں اللہ کے قرب کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ اسے امتحان سے گزارا جاتا ہے کہ یہ محبت الہی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اگر محبت میں سچا ہے تو اس کا امتحان لیا جاتا ہے تاکہ وہ اس امتحان میں پاس ہو اور مزید اللہ کا قرب پائے۔ لیقولوا، تاکہ یہ کافر کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، کیا یہ وہ ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان ان پر احسان کیا؟ اگر دولت ایمان احسان ہے تو پھر یہ اتنے غریب اور مفلس کیوں ہیں؟ یعنی گویا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یقیناً جانتا ہے۔ تو یہ کفار نا شکرے ہیں، مومنین شکر گزار ہیں، اللہ اس شکر کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ کسی کو یہ دنیاوی ظاہری چیزیں مل جاتی ہیں اور کسی کو دنیاوی چیزیں نہیں ملتی، اللہ تبارک و تعالی اسے آخرت کی بے حساب رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ حزب البحر ایک وظیفہ ہے، جو اس کا عامل ہوگا اسے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تیر بھی اثر نہیں کرتا، اسے زہر نقصان نہیں دیتا، کوئی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور بعض بزرگوں کے متعلق یہ سنا گیا کہ وہ اس کے عامل تھے۔ حزب البحر جو ہے یہ لکھا حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ نے، اور دلائل الخیرات شریف جو بعض مکتبوں کی چھپتی ہے اس کے پیچھے حزب البحر بھی ہوتا ہے۔ تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آخر عمر میں نابینا ہو چکے تھے، لیکن ظاہری آنکھیں جب بند ہو جاتی ہیں تو باطنی آنکھیں زیادہ روشن ہو جاتی ہیں۔ آپ کے دو مرید تھے، وہ دونوں سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جیسے ہی مزار اقدس پہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر گئے تو اولیاء کی مجلس ہو رہی تھی،
اولیاء جمع تھے، وہ سمجھ گئے کہ قبولیت کا وقت ہے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اس وقت جو دعا کی جائے گی قبول ہوگی، چلو ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ دونوں نے دل دل میں دعا مانگی۔ اس کے بعد وہ مسجد نبی شریف آئے، اور جیسے ہی مسجد نبی شریف پہنچے تو دروازے پر کوئی بزرگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے دونوں آئے تو انہوں نے دونوں کا استقبال کیا، دونوں سے مصافحہ کیا، اور ایک شخص کو 2 سونے کی اشرفیاں 2 دینار دے دیے اور دوسرے کو کچھ بھی نہ دیا۔ دوسرا جو شخص تھا وہ اپنے دل میں کوڑنے لگا، وہ کہنے لگا اسے ایسے نورانی بزرگ نے 2 دینار دیے ہیں تو مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، میں تو محروم ہو گیا، یہ خوش نصیب ہے، پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ مجھے جو ہے حضرت نے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو وہ بڑا پریشان تھا، اور جسے 2 دینار ملے وہ بڑا خوش تھا کہ جناب مجھے تو باقاعدہ بزرگ نے آ کر 2 دینار دیے۔ دونوں پھر اپنے شیخ ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حاضر ہوئے تو ظاہری آنکھیں بند تھی لیکن دل کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا تم سید الشہداء کی بارگاہ میں گئے تھے، دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر گئے تو اللہ والوں کی مجلس تھی، محفل تھی، تم نے ایک دوسرے سے کہا کہ دعا کرتے ہیں، تم دونوں نے دل دل میں دعائیں کی، اور پھر اس کے بعد تم مسجد نبی شریف گئے۔ مسجد نبی شریف پر دروازے پر بزرگ ملے اور ان بزرگوں نے دونوں کا استقبال کیا، مگر تجھے کچھ بھی نہیں دیا اور اسے 2 دینار دیے، اور تو اپنے دل کے اندر پریشان ہے کہ پتہ نہیں میری حاضری قبول ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا کہ مجھے کچھ نہ ملا۔ پھر آپ نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد جسے 2 دینار ملے تھے اس کی طرف منہ کر کے کہنے لگے تو بڑا ہی کم ظرف آدمی ہے، تو بڑا ہی کم ظرف آدمی ہے۔ جب سید الشہداء کی بارگاہ میں گیا اور قبولیت کے لمحات دیکھے تو وہاں دعا مانگی تو صرف 2 ہی دینار مانگے، صرف 2 دینار مانگے، مانگنا بھی نہیں آتا تجھے، اور اس کو دیکھ اس نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں مانگی۔ تو بظاہر اس کو 2 دینار ملے ہیں لیکن یہ صرف 2 ہی ملے، اور اس نے جو دعا کی تھی اسے دنیا بھی مل گئی اور آخرت بھی مل گئی۔ تو کفار کے لیے آخرت ہے نہیں، اور دنیا کے اندر بھی حقیقی سکون نہیں ہے، اور مومن کے لیے امتحانات آتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے تو اسے رب العالمین کا قرب خاص نصیب ہوتا ہے۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ وہ جانتا ہے کہ کون شاکر ہے، کون اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں فرماتا۔ ہاں، کفار دنیا کی ذلیل دولت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب اے محبوب آپ کی خدمت میں وہ پیارے صحابہ آئیں کہ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو اے محبوب آپ ان سے کہیں تم پر سلامتی ہو۔ ساری دنیا کی دولتیں ایک طرف ہیں اور رب العالمین کا یہ فرمان وہ پیارا فرمان ہے۔ وہ غریب صحابہ جو حضور کے عاشق تھے انہیں کیا مقام دیا کہ اللہ نے حکم دیا اے محبوب جب یہ آپ کی خدمت میں آئے تو پہلے آپ انہیں سلام کریں، انہیں عزت دیجئے، انہیں مقام دیجئے، اور آپ ان کے دل کو راضی کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ جنہیں سلام کرنے کا مجھے اللہ نے حکم دیا۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان سے کہہ دیں تم پر سلام ہو، تم پر سلامتی ہو۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھ دیا، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، تم پر رحم فرمائے گا۔ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ، انسان نیکی کرنا چاہتا ہے مگر غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور جب بھی انسان جو نیک بننا چاہتا ہے وہ غلطی کرتا ہے تو وہ غلطی نادانی میں ہوتی ہے۔ نادان بچے کی طرح ہے انسان، کہ نماز فجر چھوڑ دینا، جماعت کا چھوٹ جانا،
جھوٹ نکل جانا، بدنگاہی کر لینا، یہ سب نادانیاں تو ہیں کہ اپنے ہاتھوں ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، جہالت نادانی، جو کوئی تم میں سے برائی کرے جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ واصلح، پھر وہ اس کے بعد اللہ سے توبہ کرے، واصلح، اور سدھر جائے، فانہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صرف یہ نہیں فرمایا گیا کہ توبہ کرے، بلکہ ساتھ میں وہ اصلاح فرمایا گیا۔ توبہ اس چیز کا نام نہیں، فجر کی نماز قضا ہو گئی، صبح اٹھے توبہ توبہ استغفر اللہ توبہ توبہ، 2 تھپڑ آپ نے چہرے پر مار لیا، اس کے بعد دل کے اندر یہی ہے کہ کل بھی قضا کرنی ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، فجر میں تو اٹھنا نہیں ہے، بات میں ارے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ کیا گناہ کرتے ہیں؟ سود کا لینا دینا کرتے ہیں، رشوت لیتے دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فلم ڈرامے دیتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، پڑوسیوں کو ستاتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو گناہ گار بھی کہتے جا رہے ہیں اور کسی گناہ سے توبہ بھی نہیں کر رہے، بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ثم تاب من بعدہ، اس کے بعد وہ توبہ کرے، وہ اصلح، سچی پکی توبہ کرے، اور جب توبہ کرے تو اس وقت اس کا یہ عزم ہونا چاہیے کہ اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس وقت اس نے عزم کیا اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں بھوکا رہنے کے لیے تیار ہوں مگر جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 1 دن کے بعد سمجھ لیں پھر دوبارہ شیطان کی باتوں میں آ کر اس نے جھوٹ بول دیا، تو جو پہلی توبہ کی تھی وہ قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو اس کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب جو اس نے گناہ کر لیا، اس وقت اس کی نیت بالکل نہیں تھی کہ میں گناہ کروں گا، اب گناہ ہو گیا تو اب اس کے نامہ اعمال میں 1 گناہ ہے صرف، باقی سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اب فوراً اس گناہ پہ روئے، سچی پکی توبہ کرے اور عزم کرے کہ اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر سمجھے چند دن تک وہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہوا، پھر گناہ ہو گیا، تو پچھلا گناہ تو معاف ہو گیا، اب یہی گناہ نامہ اعمال میں۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ شیطان کتنا بھی حملہ آور ہو، گناہ سے توبہ کرنے میں ہارنا نہیں چاہیے، اور جب توبہ کرے تو یہ پختہ ارادہ ہو کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، جب تم توبہ کرتے ہو تو پورا زور لگاتا ہے کہ تم سے گناہ ہو جائے، پھر تم گناہ کر لیتے ہو، پھر توبہ کرتے ہو اور یہ عزم کرتے ہو کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، پھر وہ پورا زور لگاتا ہے، 2-4 مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے پھر تمہیں وہ مایوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نیک نہیں بن سکتا، یہ کیا بات ہوئی، بار بار توبہ کرتا ہے پھر گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح شیطان توبہ سے دور کر دیتا ہے۔ پھر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے شیطان کو جو جواب ہمیں دینے ہیں وہ سکھائے، تو میں شیطان کو اس طرح جواب دوں کہ میں تو ابھی یہ توبہ کر رہا ہوں، پختہ یقین کے ساتھ کر رہا ہوں کہ اب میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تو یہ گناہ تو میرے معاف ہو جائیں گے۔ اب اگر تو بعد میں مجھے گناہ کرانے میں کامیاب ہوا تو صرف 1 ہی گناہ میرے نامہ اعمال میں ہوگا، اور اگر میں بھاگ گیا تو پھر میں دوبارہ اللہ کی طرف رجوع کروں گا، پھر روؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا، پھر یہ عزم کروں گا کہ اب گناہ نہ کروں، اور تو مجھے کہتا ہے کہ تو اب توبہ کر رہا ہے، تو دوبارہ گناہ میں پڑ جائے گا، تو ابھی تو میری نیت تو یہ ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ ایسی قبول ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ کے لیے گناہ سے بچا لے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری توبہ ہو، اب میری موت بالکل قریب آ چکی ہو اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے، تو ابھی تو میں سچے ارادے کے ساتھ توبہ کر رہا ہوں کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، اور میں نے یہ توبہ کی اور پھر گناہ کرنے سے پہلے ہی مجھے موت آ گئی، تو میرا خاتمہ ہوا توبہ پر، اور جس کا خاتمہ توبہ پر ہو وہ تو براہ راست جنتی ہے، وہ تو بلا حساب و کتاب جنتی ہے۔ تو مجھے تباہ کرنا چاہتا ہے، میرا کام ہے توبہ کرنا، توبہ پر استقامت میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔
فرمایا اس طریقے سے جواب دیں اور کبھی بھی توبہ سے مایوس نہ ہو، توبہ ضرور کریں، اور جب بھی توبہ کریں تو کیا اس میں نیت ضروری ہے کہ اب میں یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، گناہ پر شرمندگی گناہ کو برا سمجھا جائے، اپنے لیے ہلاکت کا باعث سمجھا جائے، ہو سکے تو انسان روئے، ہو سکے تو غسل کرے وہ توبہ کی نیت سے، ورنہ تازہ وضو کرے، 2 رکعت نفل توبہ کی نیت سے پڑھے، اور پھر اس کے بعد خوب درود و سلام پڑھ کے، خوب اللہ کی حمد کر کے، خوب رو رو کر دعائیں کرے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ گناہ انسان کو برباد کر دیں گے۔ ثم تاب من بعده واصلح، پھر جو توبہ کرے اس کے بعد اور سدھر جائے، فانه غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وکذالک، اور اسی طرح، نفصل الآیات، ہم آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے تاکہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے، کھول کھول کر باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ راستہ، یہ طریقہ مجرموں کا ہے، ہمیں اس طریقے پر نہیں چلنا۔